نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين کتاب فطرت کے سرورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود لوح و قلم نہ ہوتا یہ محفل کن فکا نہ ہوتی جو وہ امام امم نہ ہوتا زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا تیرے غلاموں میں بھی نمایا جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے ان کے خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔
میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہم سب کو ربیع الاول، بہار اول جیسا عظیم الشان مہینہ عطا فرمایا ہے۔ یہ مہینہ اگرچہ ہم اسے دیکھیں کہ اس مہینے کے اندر عام طور پر یہ بات بڑے زور و شور کے ساتھ کہی جاتی ہے اور حقیقت بھی ہے کہ اس ماہ مقدس میں ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، دوستو، یہ مہینہ صرف ولادت مصطفیٰ کا مہینہ نہیں، یہ مہینہ صرف ولادت نبی کا مہینہ نہیں، جہاں ایک طرف اس مہینے میں ہمیں ولادت کے ساتھ خوشی نظر آتی ہے، وہیں دوسری طرف دیکھا جائے، تاریخ کی ورق گردانی کی جائے تو ہمیں کچھ اور باتیں بھی سمجھ آتی ہیں کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مقدس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت بھی عطا فرمائی، اور جہاں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت، رسالت، ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا، نبیوں کا سردار بنایا، امام کائنات، مقصد کائنات، مقصود کائنات، سید کائنات، سید الاولین والآخرین، آپ کو بہت ساری عظمتوں سے نوازا، وہاں پر اسی مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت بھی فرمائی۔ تین باتیں ہو گئی: ولادت مصطفیٰ، رسالت مصطفیٰ، ہجرت مصطفیٰ۔ جہاں یہ تین چیزیں ہیں، اللہ کا کرنا، اللہ کا نظام، اللہ کی قدرت، دیکھیے کہ وہیں اس مہینے کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوتی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے پردہ فرماتے ہیں اسی مہینے کے اندر۔ اب چار باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہیں۔ دیکھا جائے تو ایک طرف ولادت ہے، دوسری طرف رسالت ہے، ہجرت ہے اور وفات ہے۔ تو عام طور پر ہمارے جلسوں میں، ہماری مجلسوں میں عام طور پر صرف اور صرف ولادت رسول کا تذکرہ ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے، یقیناً پیدا ہوئے، حقیقی بات ہے، یقینی بات ہے، ساری دنیا جانتی ہے، واقعات پیش آئے، سارے معاملات ہوئے۔ لیکن میرے بھائیوں، دوستو، صرف اس مہینے میں جہاں ولادت کی خوشی ہے، وہاں ایک طرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسالت عطا فرمائی، نبوت عطا فرمائی، جو کہ آزمائش ہے۔ رسالت و نبوت آزمائش ہوتی ہے بہت بڑی۔ ایک بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے چن لیا ہو، عہدۂ نبوت سے سرفراز فرمانا ہو، اس بندے نے جب اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرنی ہیں، اس معاشرے میں جو معاشرہ بگڑا ہوا ہو، اس معاشرے میں جو جہالت کے اندھیروں میں جا چکا ہو، اس معاشرے میں جو ضلالت اور گمراہی میں دور جا چکا ہو، اس معاشرے میں جس معاشرے میں خدا کو پہچاننا دور، خدا کی بیٹیاں، خدا کے بیٹے بنائے ہوئے،
خدا کے قریب ہونے کے لیے بت بنائے ہوئے، اس معاشرے میں ایک نبی اللہ نے بھیجا اور اسے رسالت و نبوت سے سرفراز فرما کر فرمایا کہ آپ ان کو میرا پتہ بتائیے، ان کو میری طرف بلائیے، تو یہ کتنی بڑی آزمائش ہے۔ نبوت و رسالت جہاں ایک طرف سعادت مندی کا عہدہ ہے، وہاں دوسری طرف آزمائش بھی ہے۔ اور تیسرا، ہجرت رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ ہجرت بھی کتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ بندہ اپنے ملک کو چھوڑ کر، اپنے دیس کو چھوڑ کر، اپنے وطن کو چھوڑ کر، اپنے علاقے کو چھوڑ کر، اپنی گلیوں کو چھوڑ کر، اپنے محلے کو چھوڑ کر وہاں سے ہجرت کر کے جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک طرف سے آزمائش ہی آزمائش ہے۔ اور چوتھی، رحلت نبی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رحلت، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اس دنیا سے پردہ فرما جانا، یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش تھی مسلمانوں کے لیے۔ تو ایک طرف جب دیکھا جائے تو خوشی کی وجہ ایک ہے کہ ولادت مصطفیٰ، اور آزمائش کی وجہیں تین ہیں جو اس مہینے میں پیش آتی ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو دوستو، ہمیں جہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا تذکرہ کرنا چاہیے، وہاں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مشن اور آپ کے مقصد کا بھی تذکرہ کرنا چاہیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تو آئے، آپ دنیا میں تشریف تو لائے، آپ کو اللہ نے ختم المرسلین کا تاج بھی عطا فرمایا، لیکن آپ کے آنے کا مقصد کیا تھا، یہ ہم سب بھول گئے۔ ہم وہ تذکرے بھی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آج کا جمعہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت سے قبل، جیسے پچھلا جمعہ ہوا، چند واقعات ذکر کیے جائیں گے، لیکن ہم صرف ولادت مصطفیٰ پر اکتفا نہیں کریں گے، ہم اس کے ساتھ ساتھ مشن رسالت کی بھی بات کریں گے۔ میرے محترم بھائیو دوستو، جیسا کہ گزشتہ جمعے میں عرض کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ابھی تشریف نہیں لائے، اور آپ کی رسالت کے، آپ کی نبوت کے، آپ کی سیرت کے تذکرے پہلے سے شروع ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ سنایا، اور اس میں شاہ طبہ کا واقعہ سنایا، اور ایک دو واقعات ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کن عظمتوں کے مالک تھے۔ میرے محترم بھائیو دوستو، دیکھیے کہ سوانح عمری کسی شخصیت کی اور اس کے حالات اس وقت لکھے جاتے ہیں جب وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بڑی اچھی شکل و صورت کا مالک ہے، لوگ کہیں گے یار بڑا حسن و جمال ہے، بچہ بڑا پیارا ہے، بچہ فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے، بچے کا یہ نام ہے۔ اس کی سوانح عمری اس کی ولادت کے ساتھ شروع ہوتی ہے، ابتدا ہوتی ہے، اور اس کی وفات پر اختتام ہو جاتا ہے۔ لیکن قربان جائیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ اللہ نے آپ کے دنیا میں مبعوث فرمانے سے پہلے ہی آپ کی عظمتوں کے پھریرے ساری کائنات میں لہرا دیے۔ تو آپ دیکھیے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے تذکروں میں حضور کا تذکرہ ملے گا، نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے تذکروں میں حضور کا تذکرہ ملے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں حضور علیہ السلام کا تذکرہ ملے گا، حضرت اسماعیل و اسحاق کے تذکروں میں حضور کا تذکرہ ملے گا، حضرت شعیب علیہ السلام کے کلام میں حضور کا تذکرہ ملے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بیان میں حضور کا تذکرہ ملے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت میں حضور کا تذکرہ ملے گا۔ یعنی 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے۔ ہر نبی نے جہاں باقی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا، جہاں باقی جو ہے توحید کی بات کی ہے، جہاں پر لوگوں کو ضلالت سے نکالا، گمراہی سے نکالا اور فتنوں سے نکالا اور اللہ کی طرف بلایا، وہاں پر سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ بھی فرمایا۔ تورات میں، انجیل میں، زبور میں، شعیب علیہ السلام کے صحیفوں میں، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں باقاعدہ حوالہ یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا، آپ کی زندگی کا،
آپ کے متعلق سارے تذکرے موجود ہیں۔ یہ ہے عظمت کہ آپ ابھی دنیا میں تشریف لائے نہیں، آپ ابھی دنیا کے اندر مبعوث ہوئے نہیں، ظاہراً آپ کا وجود ابھی دنیا میں نہیں ہے، اور اس کے باوجود ساری کائنات کے اندر میرے آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے تذکرے کیے جا رہے ہیں۔ یہ ہے اللہ پاک نے جو عظمت عطا فرمائی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ میرے محترم بھائیو دوستو، سورہ یاسین کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ ملک کا نام ہے شام، تفسیر میں لکھا ہے، اور اس کے شہر کا نام ہے انطاکیہ۔ انطاکیہ بہت بڑا ایک شہر ہے۔ وہاں پر کسی زمانے میں اللہ تعالیٰ نے 3 انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ وہ وہاں پر تشریف لے گئے، اور مقصد یہ تھا کہ اللہ کی طرف بلائیں، مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو اللہ کا تعارف کروایا جائے۔ انطاکیہ والے سارے کے سارے مشرک تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، اللہ کو چھوڑ کر، رب کے در کو چھوڑ کر وہ بتوں کی پوجا کرنے والے، ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو مبعوث فرمایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، اور اس زمانے میں ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو اپنی طرف سے بھیجا ہو، لیکن اسی میں اختلاف ہے کہ وہ 3 آنے والے بزرگ تھے یا نبی تھے۔ بعض مفسرین نے انہیں اللہ کا برگزیدہ بزرگ کہا ہے، اور بعض مفسرین نے انہیں رسول کہا ہے کہ وہ اللہ کے رسول تھے۔ میرے محترم بھائیو دوستو بزرگوں، انطاکیہ کا شہر ہے، اس کے اندر بسنے والے سارے کے سارے مشرک ہیں، اور یہ سارے کے سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ کے در کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارے جھکنے والے تو ہیں، سجدہ کرنے والے تو ہیں، لیکن خدا کے سامنے نہیں، بتوں کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ اپنی حاجتیں اللہ سے نہیں بلکہ بتوں سے پوری کرواتے ہیں۔ اپنے کام نکلوانے کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں بتوں کے سامنے، مشکل کشائی کے لیے پکارتے ہیں بتوں کو۔ یہ ان کی میرے دوستوں مذہبی طور پر ایسی حالت ہے کہ پورے کا پورا بہت بڑا شہر ہے، اور اس شہر کے اندر بسنے والے سارے کے سارے گمراہی کے اندر، ضلالت کے اندر ہیں، فتنوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے 3 برگزیدہ انبیاء کو ان کی طرف مبعوث فرمایا۔ یہ چلتے چلتے شہر کے دروازے سے جب داخل ہونے لگے، اللہ اکبر اللہ، ایک آدمی سب سے پہلے اس سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ بندہ ابھی فی الحال جو ہے نا، اس کی بھی صورتحال یہی ہے کہ وہ مشرک ہے، اس کی بھی صورتحال یہی ہے کہ وہ بھی جو ہے بتوں کے سامنے سر جھکانے والا، اور بتوں کے سامنے سر جھکا کر اپنی حاجتیں پیش کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ اے مسلمانوں، آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شرف عطا فرمایا، یہ سعادت عطا فرمائی ہے، ہم بتوں کے سامنے نہیں جھکتے، ہم اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے جھکتے ہیں۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جب اللہ کے در پہ آ جائیں، جب رب کے سامنے اپنے سر کو جھکائیں، جبین نیاز کو رب العالمین کے سامنے جب جھکائیں گے، اللہ مالک الملک وحدہ لا شریک ذات اتنا خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اس کی ساری حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں فرمایا کہ لا حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اے بندہ خدا، پڑھنے والے سننے والے اس بات پر مکمل طور پر اعتماد اور یقین کر لے، اور یہ بات اپنی زبان سے ظاہر کیا کر کہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو، کہہ دے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ ہم جب قرآن مجید میں سورہ یاسین، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، نماز کے اندر ہاتھ باندھ کے سورہ فاتحہ کی تلاوت جاری ہے، ہم یہی کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم اقرار کرنے والے اللہ کے سامنے اپنی زبان کے
کے ساتھ بھی اپنے وجود کے ساتھ بھی اقرار کرتے ہیں مولا تیرے سوا ہمارا در کوئی نہیں ہے، تیرے سوا ہمارا ٹھکانہ کوئی نہیں ہے، اللہ اکبر۔ لیکن میرے محترم بھائیو دوستو، شہر انطاکیہ کے لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ کے در کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پوجا پاٹ میں لگے ہوئے، پرستش میں لگے ہوئے، عبادت میں لگے ہوئے۔ اللہ پاک نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو ان کی طرف بھیج دیا۔ جب شہر میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے جس شخص سے ملاقات ہوئی اس کا نام ہے حبیب بن اسماعیل نجار۔ حبیب بن اسماعیل نجار، نجار اس لیے کہا گیا کہ وہ لکڑی کا کام کرنے والا تھا تو اس کو نجار کہنے لگ گئے، تو حبیب بن اسماعیل اس کا نام۔ یہ وہ شخص ہے کہ جو پہلے بھی کتابوں کا مطالعہ کر چکا ہے، کچھ نہ کچھ علم رکھتا ہے، تورات کا، اس سے قبل کتابوں کا کچھ نہ کچھ علم اس کے پاس موجود ہے، دلچسپی ہے، اور دل کو اطمینان بھی نہیں، سکون بھی نہیں، بے چینی ہے جو وہ کر رہا ہے، یعنی بتوں کی عبادت کرنے میں اسے سکون نہیں ہے، وہ بے سکونی کا شکار ہے، بے اضطراری کا شکار ہے۔ میرے محترم بھائیو دوستو، ان تین انبیاء علیہ السلام کی ملاقات حبیب بن اسماعیل نجار سے ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے وہ تینوں حضرات اسی کو دعوت دیتے ہیں، اے بندہ خدا، ہم سب کو پیدا اللہ نے کیا ہے، خالق و مالک رازق اللہ کی ذات ہے۔ جب وہ ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تو کیوں نہ یہ پیشانی بھی اسی کے در پہ جھکائی جائے۔ اسے دعوت دی گئی، اسے سمجھایا گیا، وہ فوراً ایمان لے آتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے، اور وہ توبہ کرتا ہے اپنی گزشتہ زندگی پر، اور اللہ سے معافی مانگ کے کہتا ہے مولا جتنی خطائیں اور گناہ مجھ سے پہلے ہو گئے مجھے معاف کر دیجئے، آج کے بعد یہ پیشانی کٹ تو سکتی ہے لیکن تیرے علاوہ کسی کے سامنے جھک نہیں سکتی ہے۔ اب یہ حبیب بن نجار یہ ان کے اس دعوت کو قبول کرتا ہے، اور دعوت کو قبول کرنے کے بعد یہ جو ہے اپنے کام میں مصروف ہو جاتا ہے، اور اس نے ساتھ یہ ایک اور بات کہی کہ اے وقت کے نبیوں، تمہاری دعوت بھی مجھے قبول ہے، اور تمہاری دعوت کے ساتھ ساتھ جو آخری نبی آنے والا ہے اس کی رسالت پر بھی میں ایمان رکھتا ہوں۔ کہاں تذکرے 600 سال پہلے کے ہو رہے ہیں کہ اے انبیاء وقت، تمہاری دعوت تو میں قبول کرتا ہوں، لیکن جو آنے والا نبی ہے، جو آئے گا، اس کی عظمتوں کے پریرے ساری کائنات میں لہرائے جا رہے ہیں، میں اس کی ذات پر بھی ایمان رکھتا ہوں کہ وہ آخری نبی ہوگا، اس کے سوا اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے محترم بھائیو دوستو، ایک طرف تو اس نے تائید کی ہے دعوت دینے والوں کی، اللہ کے دین کو پھیلانے والوں کی تائید کرنے والا، نصرت کرنے والا، ساتھ دینے والا۔ جب اسے پتہ چلا کہ شہر انطاکیہ میں یہ جو انبیاء علیہ السلام گئے ہیں باقی لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، شرک سے دور کر رہے ہیں، توحید کی طرف لے کر آ رہے ہیں، تو شہر والے ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن یہ نقشہ بیان کرتا ہے، وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ۔ کہنے لگے، قرآن کہتا ہے کہ ایک بندہ وہ شہر کے ایک کونے سے دوڑتا ہوا آیا۔ یسعیٰ کا معنی دوڑنا، جلدی جلدی میں آنا، دوڑتا ہوا آیا، اور اس نے آ کر دیکھا کہ یہ وقت کے نبیوں کو تکلیف دے رہے ہیں، ان کو ستاتے ہیں، دکھ تکلیف دے رہے ہیں۔ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، فرمایا اے لوگو، جس کی یہ دعوت دے رہے ہیں بھیجے ہوئے، یعنی یہ رسول جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں ان کی دعوت کو قبول کر لو۔ اس نے یہ تائید کی ہے، اس نے کہا کہ لوگو یہ دعوت قبول کر لو۔ کیوں؟ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا
کہ جب یہ انبیاء علیہ السلام اس کو دعوت دے رہے تھے حبیب کو، یہ بیماری میں مبتلا تھا، اور لکھا ہوا ہے کہ 70 سال سے اپنے بتوں کے سامنے جھک کر بیماری کی سلامتی کی دعا کر رہا تھا کہ اے بتو، اے میرے خداؤ، مجھے ٹھیک کر دو، بیماری سے نجات دے دو۔ اللہ اکبر، 70 سال سے اپنے معبودوں کے سامنے جھکا ہوا اور کہتا تھا کہ میری بیماری ٹھیک ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے بندہ خدا، تو دعوت کو قبول کر لے۔ تو حبیب بن نجار کہنے لگا، میں دعوت کو قبول تو کر لوں گا، لیکن تمہارے پاس حق ہونے کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی دلیل۔ پھر وہ ساتھ ہی بولا کہ مجھے بیماری ہے، میں اس بیماری میں اس قدر مبتلا ہوں کہ بے چینی ہے رات کو بھی دن کو بھی، لہٰذا اگر میں ٹھیک ہو جاؤں تو میں تمہاری دعوت قبول کر لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کون سی بیماری؟ اس نے اپنی بیماری بتائی ہے۔ وقت کے نبیوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، مولا یہ تیرا بندہ ہی ہے، تیرے سامنے جھکنے کو تیار ہے، لیکن اپنی بیماری کی شرط رکھتا ہے کہ بیماری سے ٹھیک ہو جاؤں۔ اللہ پاک نے پلک جھپکتے ہوئے اس کو بیماری سے شفا عطا فرما دی۔ حبیب بن نجار کو شفا مل گئی۔ اب اس نے وہ آنکھوں سے دیکھ لیا تھا سارا معاملہ، اس لیے اپنی قوم والوں سے کہنے لگا، اے قوم کے لوگو، قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مہتدون۔ اے قوم کے لوگوں، اتباع کر لو ان نبیوں کی، بھیجے ہوئے رسولوں کی اتباع کر لو۔ اگر تم ان کی اتباع کرو گے، اس کے بدلے میں یہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگیں گے، کوئی پیسہ نہیں لیں گے، کھانا نہیں کھائیں گے، تم سے کوئی مطالبہ نہیں کریں گے، بلکہ یہ تو مطالبہ ان اجریہ الا علی اللہ، یہ تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ان کو اس کا بدلہ اللہ ہی عطا فرماتا ہے، اجر اس کا اللہ ہی عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیو دوستو، دیکھا نا اس واقعے کے اندر حبیب بن نجار جو ہے وہ اپنے اس واقعے کے اندر اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ کرتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیو دوستو، اسی طرح بہت سارے ایسے واقعات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے اور آپ کی عظمتوں کے پھریرے پہلے سے ہی تو کائنات کے اندر لہرائے جا رہے ہیں۔ ایک بادشاہ گزرا ہے، حضرت دانیال علیہ السلام ایک نبی گزرے ہیں اس کے زمانے میں۔ وقت کے بادشاہ کا نام ہے بخت نصر۔ بخت نصر بابل شہر کا رہنے والا ہے، اور بابل شہر کے اندر اس کی حکومت ہے، بڑی جو ہے شان و شوکت کے ساتھ یہ حکومت کرتا ہے۔ ایک صبح یہ بیدار ہوتا ہے، بیدار ہونے کے ساتھ آج کی اس کی صبح عام نہیں ہے بلکہ بے چینی میں اور پریشانی میں ہے۔ بندہ جب صبح اٹھتا ہے تو فریش ہوتا ہے، لیکن یہ بے چین ہے اور پریشان ہے۔ اس نے اپنے تمام نجومیوں کو اور جتنے بھی تعبیر بتانے والے تھے سب کو اکٹھا کر لیا اور کہنے لگا کہ بھائی میں نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے اور اس خواب کی وجہ سے میں بہت زیادہ خوف زدہ ہوں، لہٰذا مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ اب نجومیوں نے پوچھا بھائی بتائیں خواب کیا ہے؟ آگے سے کہنے لگا خواب بھی مجھے یاد نہیں ہے، مجھے خواب بھی یاد نہیں ہے۔ اب وہ کیسے تعبیر بتائیں بھائی؟ جب خواب بھی یاد نہیں ہے تو اس کی تعبیر کیسے بتائیں؟ تو یہ بات پھیلتے اور عام لوگوں کے اندر چلی گئی، دربار سے باہر نکلی، عام بندوں میں چلی گئی، اور یہی بات پھیلتے حضرت دانیال علیہ السلام تک چلی گئی۔ اور دانیال علیہ السلام اس وقت بخت نصر کی قید میں ہے، اس نے قید کیا ہوا تھا۔ تو حضرت دانیال علیہ السلام نے پیغام بھیجا کہ میں بخت نصر بادشاہ کا خواب بھی بتاؤں گا اور اس کی تعبیر بھی بتاؤں گا۔ اللہ اکبر، خواب بھی بتاؤں گا، تعبیر بھی بتاؤں گا۔ تو بخت نصر بادشاہ کے دربار میں بڑے بڑے نجومی، بڑے نامور مشہور قسم کے
اکٹھے ہوئے پڑے تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ آج اس شخص کا ہم بھی تماشا دیکھتے ہیں کہ بھلا بھولا ہوا خواب یہ شخص کیسے بتا سکتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، حضرت دانیال علیہ السلام نے پیغام بھیج دیا کہ میں اس خواب کی تعبیر بھی بتاؤں گا، خواب کو بھی ظاہر کروں گا۔ بخت نصر بادشاہ نے ایک لمحہ دیر کیے بغیر فوراً سے پیغام بھیجا، سپاہی بھیجے کہ اس شخص کو لے کر آؤ۔ اب یہ سارے کے سارے دیکھ رہے ہیں کہ اس اجنبی شخص کو کہاں سے علم ہو گیا، یہ کیسے خواب بھی بتائے گا، تعبیر بھی بتائے گا۔ اور یہ یاد رکھنا، اللہ کا نبی، وقت کا نبی جو ہوتا ہے، اللہ اس کی رہنمائی فرمایا کرتے ہیں، اس کو خبریں اللہ تعالیٰ آسمان سے دیا کرتے ہیں۔ جس طرح بے شمار واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہیں، آج حضرت دانیال علیہ السلام کو قید سے نکالا جا رہا ہے، اور قید سے نکلتے نکلتے حضرت دانیال علیہ السلام بخت نصر کے دربار کے اندر پیش ہو گئے۔ سارے نجومی دیکھنے لگ گئے، حیرت سے دیکھنے لگے ہیں، بڑی حیران کن نظروں کے ساتھ نظریں گڑائے ہوئے حضرت دانیال علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں، اور آپس میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھنا یہ ابھی ذلیل ہو جائے گا، اس کی عزت کوئی نہ رہ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ بخت نصر نے فوراً پیش کیا اپنے سامنے، اے بندہ خدا، بتا تو صحیح نا وہ بھولا ہوا خواب کیا ہے اور اس کی تعبیر کیا ہے۔ اب حضرت دانیال علیہ السلام بخت نصر بادشاہ کے دربار میں اس کے بالکل سامنے کھڑے ہوئے۔ نجومی اور دربار کے رہنے والے دربان جو تھے وہ سارے کے سارے تماشا دیکھنے کے لیے ادھر ادھر کھڑے ہیں۔ نبی کبھی اپنی زبان سے بات نہیں بولتے، جب بھی بولتے ہیں اللہ کی طرف سے بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی براہ راست رہنمائی فرماتے ہیں۔ تو حضرت دانیال علیہ السلام نے اپنا جو ہے نا بخت نصر والا خواب شروع کیا، اور آپ نے فرمایا کہ اے بخت نصر بادشاہ، گزری ہوئی جو رات ہے اس میں آپ نے خواب دیکھا ہے۔ خواب کیا دیکھا ہے کہ ایک بت ہے، بہت بڑا بت ہے، اتنا بڑا ہے کہ اس کے پاؤں زمین پر لگتے ہیں، اور جب بندہ اوپر کو اس طرح اپنی نظریں اٹھائے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کا سر آسمان کو لگا ہوا ہے، اتنا بڑا بت ہے۔ اور اس بت کا جو اوپر والا حصہ ہے وہ سونے کا ہے، بالائی حصہ، یہ خواب کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور اس کا جو درمیان کا حصہ ہے وہ چاندی کا ہے، اور اس کا جو نیچے والا حصہ ہے وہ تانبے کا، اور اس کی پنڈلیاں لوہے کی، اور اس کے پاؤں مٹی کے۔ یہ مختلف دھاتیں انہوں نے بتایا کہ ان کا مجموعہ ہے یہ بت، لیکن اس میں تقسیم ہے کہ اوپر والا سونے کا، درمیان والا چاندی کا، نیچے والا تانبے کا، پنڈلیاں لوہے کی، پاؤں اس کے جو ہیں وہ مٹی کے ہیں۔ اے بادشاہ وقت، یکا یک آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آسمان سے ایک پتھر آتا ہے اور اس بت کے سر پر لگتا ہے۔ جیسے ہی وہ پتھر اس کے سر پر لگتا ہے وہ بت چکنا چور ہو جاتا ہے، سونا چاندی میں مکس، چاندی تانبے میں مکس، اور تانبا لوہے کے اندر مکس، اور لوہا مٹی کے اندر مکس۔ اب یہ ساری دھاتیں جو ہیں وہ مکس ہو چکی ہیں، اور اب آپ خواب کے اندر سوچ رہے ہیں کہ اب تو ان کو الگ کرنے والا ساری کائنات کے جنات انسان مل جائیں تو ان دھاتوں کو الگ نہیں کر سکتے۔ آپ یہ سوچ رہے ہیں، کیا یہی ہے بادشاہ وقت خواب؟ وہ بڑا خوش ہوا کہ جناب یہی خواب ہے جو میں نے رات کو دیکھا ہے، اور میں اسی کی وجہ سے خوف زدہ ہو کر بھول چکا تھا خواب کو۔ تو سارے دربار کے جو درباری تھے سارے حیران رہ گئے کہ بھائی اتنا کامل بندہ، اتنا علم والا بندہ کہ اس نے من و عن جیسے بادشاہ نے خواب دیکھا بتا دیا، اور بادشاہ نے تسلیم بھی کر لیا، تو لہٰذا بندہ بڑا علم والا ہے، بڑا جو ہے اس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ پھر کہا بادشاہ نے کہ بھائی مجھے اس کی تعبیر بھی بتاؤ۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، حضرت دانیال علیہ السلام، زمانہ چل رہا ہے میرے محترم بھائیو دوستو، کئی سو سال پرانا، حضور علیہ السلام کے آنے سے کئی سو سال پہلے کا زمانہ چل رہا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کا دور ہے۔ آپ نے اس کے سامنے خواب کی تعبیر بیان کرنا شروع کر دی۔ فرمایا، اے بخت نصر بادشاہ، وہ جو اتنا بڑا بت آپ کو نظر آیا تھا، یہ ساری دنیا کی ساری وہ قومیں ہیں
جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پوجا کرنے والی ہیں. جو اتنا بڑا بت ہے نا، یہ مجموعہ ہے ان قوموں کا کہ جو اللہ کو چھوڑ کر، دربار الہی کو چھوڑ کر وہ غیر اللہ کی پوجا کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اے بادشاہ وقت، یہ جو پتھر وہ آسمان سے گرا ہے، یہ جو پتھر آسمان سے آیا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے کہ ایک دین حق آنے والا ہے جو ساری دنیا کی ساری قوموں پر غالب آ جائے گا. وہ دین حق کیا ہوگا؟ وہ آخری زمانے کے اندر آئے گا، اور اس دین حق کو پھیلانے کا جو ذریعہ بنے گا وہ آخری نبی محمد الرسول اللہ ہوگا. یہ تعبیر بتائی کہ آخری نبی ہوگا، اسی کا وہ دین ہوگا، اور وہی ان اقوام کو اس ضلالت سے، گمراہی سے، بتوں سے نکال کر ایک وحدہ لا شریک کی ذات کے در پر جھکائے گا. یہ اشارہ تھا اس کے بادشاہ کے خواب کے اندر. اس سے کیا معلوم ہوا؟ حضرت دانیال علیہ السلام کی تعبیر میں حضور علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کے کلام میں حضور کا تذکرہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بیان میں حضور علیہ السلام کا تذکرہ ہے. میرے محترم بھائیو دوستو، ایسی عظمتوں والے نبی، ایسی سعادتوں والے نبی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں. اللہ اکبر. حضرت مشہور تابعی حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ، اکثر ہم فضائل اعمال میں ان کا تذکرہ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں. عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ اسلام لانے سے پہلے تورات کا بڑا علم رکھتے تھے، تو آپ مجھے بتائیے کیا تورات کے اندر حضور علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے؟ ایک جستجو تھی، ایک سوال تھا. تو حضرت یہ جو صحابی رسول ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص، انہوں نے کہا کہ بالکل. حضرت عطا بن یسار کہتے ہیں اخبرنی، مجھے خبر دیجئے، عن صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التورات، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو اللہ نے تورات میں بیان کی ہیں وہ کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اجل واللہ انہ لموصوف فی التورات ببعض صفت فی القرآن. فرماتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ نے جو صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن میں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے بعض صفات اللہ نے تورات میں بھی بیان فرمائی. پھر وہ عبارت پڑھ کے سناتے ہیں تورات کی، کیونکہ قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں پہلے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. یہ آیت مبارکہ پڑھتے ہیں کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں. اے نبی جی، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا، شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یہ ساری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں، آپ کی صفت بیان ہو رہی ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے اس آیت مبارکہ کے بعد تورات کی عبارت پڑھنی شروع کی. میرے محترم بھائیو دوستو، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں حرزا للأمیین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تورات میں ان الفاظ میں آیا ہے. فرمایا کہ حرزا للأمیین، ان پڑھ قوم کی حفاظت کرنے والے ہوں گے. ان پڑھ قوم، یہ عرب کے لوگ سارے کے سارے ان پڑھ تھے. ان کے اندر گنے چنے صرف 17 لوگ تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے. مجموعی طور پر ساری قوم ان پڑھ تھی. یہ مشرکین مکہ، ان کے پاس کوئی کتاب بھی نہیں تھی، یہ پڑھے لکھے نہیں تھے. کبھی کوئی ایسا اہم مسئلہ پیش آتا، یہودیوں کے پاس چلے جایا کرتے تھے، ان سے مسائل پوچھا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا، یہ یہودیوں کے پاس جا کر پوچھنے لگے کہ ایک بندے نے ہمارے اندر نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کیا وہ بندہ سچا ہے؟ انہوں نے یہودیوں نے 3 سوال دیے اور کہا کہ ان 3 سوالوں کے جواب اگر وہ دے دے گا وقت کا سچا نبی ہوگا، اگر وہ ان 3 سوالوں کے جواب نہ دے گا پھر وہ جھوٹا ہو سکتا
سکتا ہے, نبی نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ عرب کے لوگ ان پڑھ تھے. اللہ اکبر. تورات کے اندر فرمایا حرزا للأمیین, کہ اس کی ایک صفت تو یہ ہوگی ان پڑھ لوگوں کو دنیا کا امام بنا دے گا. صحابہ وہ لوگ تھے نا جن کو کچھ بھی پہلے پتہ نہیں تھا زمانہ جاہلیت کے اندر. عرب کا جو عرب کے جو حالات ہیں, کبھی پڑھنا, روح گردانی کرنا, ورق گردانی کرنا, دیکھنا جاہلیت کیسی تھی. بچیوں کو زندہ درگور کرنے والی قوم. ایک چھوٹی چھوٹی لڑائی پر, چھوٹے چھوٹے معاملے پر صدیوں لڑائیاں شروع ہو جایا کرتی تھیں, خاندان کے خاندان مٹ جایا کرتے تھے. تورات کے اندر پہلی صفت بیان کی حرزا للأمیین, کہ وہ ان پڑھ قوم کی حفاظت کرنے والا ہوگا. اللہ اکبر. دوسرا فرمایا کہ دوسری صفت یہ ہوگی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انت عبدی و رسولی, اے میرے پیغمبر آپ میرے بندے بھی ہیں, آپ میرے رسول بھی ہیں. تورات کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ آپ میرے بندے بھی ہیں, آپ میرے رسول بھی ہیں. اور اس کے بعد فرمایا اللہ اکبر اللہ کہ حرزا للمؤمنین انت عبدی و رسولی. اس کے بعد فرمایا سمیتک المتوکل, کہ آپ سے بڑھ کر اللہ کی ذات پر کوئی توکل کرنے والا نہیں ہوگا. پوری کائنات میں جیسا توکل حضور کا ہے, جیسی صفات اللہ کے نبی کی ہیں, جیسا یقین اور اعتماد اللہ کی ذات پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے, ایسا اعتماد پوری کائنات میں کسی کو نہیں ہوگا. فرمایا سمیتک المتوکل, آپ کا نام متوکل ہوگا, سب سے زیادہ توکل کرنے والے اللہ کی ذات پر. اور اس کے بعد فرمایا لیس بفظ ولا غلیظ, آپ بدخو نہیں ہوں گے, سخت نہیں ہوں گے. اللہ اکبر. یہ صفات اللہ اکبر فرمایا کہ تورات کے اندر موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں اللہ اکبر. پھر فرمایا کہ آپ کی ایک صفت یہ ہے کہ آپ بازاروں کے اندر شور کرنے والے نہیں ہوں گے, بازاروں کے اندر جا کر ہنسی مذاق کرنے والے نہیں ہوں گے, شور و غوغا کرنے والے نہیں ہوں گے. ولا يدفع بالسیئۃ السیئۃ, آپ برائی کو برائی کے بدلے سے دور نہیں کریں گے. جو آپ کے ساتھ برائی کرے گا آپ اس کے ساتھ اچھائی فرمائیں گے. ہاں, یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تورات کے اندر صفت ہے کہ آپ برائی کو برائی سے دور نہیں کریں گے. جو آپ کے راستے میں کانٹے بچھائیں گے آپ اس کے راستے میں پھول بچھائیں گے. جو آپ کو گالیاں دیں گے آپ ان کو دعائیں دیں گے. یہ آپ کی صفات تھی. بہرحال فرمایا وَلَٰكِن يَعْفُو وَيَغْفِرْ, برائی کرنے والوں کو آپ معاف بھی کر دیں گے اور ان کو بخش بھی دیں گے. چلو کوئی بات نہیں, انہوں نے ہمیں مارا, انہوں نے تکلیف دی ہے, کوئی بات نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ تو تھا حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ تورات میں. آگے چلیے زبور کے اندر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے داؤد, میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امتوں کو ساری کائنات پر فضیلت عطا فرما دی ہے. یہ زبور کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملی انجیل کتاب. انجیل کتاب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں اور تذکرے ہیں وہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جہاں بھی جاتے تھے دو اعلان ضرور فرمایا کرتے تھے, دو اعلان کیا کرتے تھے. ایک اپنی نبوت و رسالت کا اور دوسرا لوگوں کو بتاتے تھے کہ من بعد اسمہ احمد, اے لوگو تمہیں خوشخبری ہو میرے بعد ایک نبی آئے گا, اس کا نام احمد ہوگا, اس کا چرچا پوری کائنات میں ہوگا. یہ انجیل کے اندر میرے محترم بھائیو دوستو فرمایا کہ طویل عرصے تک مجھے لوگ بدنام کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں طویل عرصے تک لوگ مجھے بدنام کریں گے, لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں گے تو پھر میرے اوپر سے بدنامی کا دھبا اٹھ جائے گا اور وہ میری صفائی میں بات کریں گے, لوگوں کو مطمئن کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکروں میں بھی اللہ کے نبی کا تذکرہ. میرے محترم بھائیو دوستو اس سے معلوم ہوا کہ ابھی کائنات نہیں تھی, رسول اللہ کا تذکرہ موجود تھا, ابھی سورج نہیں تھا,
تذکرہ موجود تھا، چاند نہیں تھا تذکرہ موجود تھا، دن نہیں تھا تذکرہ موجود تھا، رات نہیں تھی تذکرہ موجود تھا، بارشیں نہیں تھی تذکرہ موجود تھا، موسم نہیں تھے تذکرہ موجود تھا، زمین نہیں تھی تذکرہ موجود تھا، آسمان نہیں تھا حضور کا تذکرہ موجود تھا، سمندر نہیں تھے تذکرہ موجود تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرف تذکرہ ہی تذکرہ تھا، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام نہیں تھے تذکرہ موجود تھا، ابھی نوح علیہ السلام کی خلقت نہیں ہوئی تذکرہ موجود تھا، ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تشریف نہ لائے ابھی تذکرہ موجود تھا، اسماعیل علیہ السلام نہ تشریف لائے تذکرہ موجود تھا، اسحاق علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، سارے کے سارے انبیاء، شیس علیہ السلام، دانیال علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، میرے آپ کے پیغمبر کا تذکرہ موجود تھا۔ یہ تھے وہ ہستی کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے حضرت مولانا علامہ محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یہ اشعار پڑھ گئے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، نقش ہست سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا، یعنی کہ آپ کے تذکرہ فرمایا۔ ابھی کوئی دنیا کے اندر چیز نہیں، کوئی دنیا کے اندر معاملہ نہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی سوال کرتے ہیں، سوال کیا کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نبوت و رسالت کب ملی؟ آپ کو نبوت و رسالت کب ملی؟ تو پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عقل کے دائرے میں جائیں تو جواب ملتا ہے کہ 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، ماہ ربیع الاول میں نبوت عطا فرمائی۔ جواب تو سیدھا سیدھا یہ تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جواب دیا کہ وآدم بین الماء والطین، کہ آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے، یعنی ابھی وجود ہی نہیں تھا، اللہ نے مجھے نبی بنا دیا تھا۔ یہ ہے آپ کی عظمت، یہ ہے آپ کی شان، یہ ہے آپ کا مقام کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے اور آپ کے تذکرے شروع ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو دوستو، جیسے جیسے نبوت و رسالت کا زمانہ قریب آتا جا رہا تھا اور ایسے ایسے اللہ تعالیٰ آپ کے نبوت کے زمانے کے قریب آنے کی برکت سے وہ معجزات دکھا رہے تھے جن کو سیرت مصطفیٰ نے ارہاس کہا ہے، کہ ایسے ایسے عجیب واقعات پیش آ رہے تھے، عقل دنگ رہ گئی، انسانیت پریشان ہو گئی کہ اس سے پہلے ایسے معاملات ہی نہیں ہوئے آج جو ہو رہے۔ ابرہہ کا واقعہ تو بارہا سنا ہوا ہے۔ ابرہہ یمن کا بہت بڑا آدمی تھا اور اس مذہباً عیسائی تھا۔ اس کے ہاں عرب کے لوگ، مکہ کے لوگ بھی کام کیا کرتے تھے، لیکن ہر سال وہ لوگ جو تھے اس سے اجازت لے کر حج کے لیے آتے تھے، جو بھی ان کا طریقہ تھا اس وقت آتے تھے۔ لہٰذا ابرہہ نے کہا کہ یار یہ ہر سال جاتے ہیں، کیوں نہ جیسا ان کے لیے مکان وہاں ہے اس سے بہتر عمارت یہاں بنا دیتا ہوں۔ کیوں بھائی، بیت اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کا طواف ہو سکتا ہے، قبروں کا طواف ہو سکتا ہے، اور یہ جو اس ماہ کے اندر وہ نقلی بیت اللہ کی شکل بنا کے اور اس کے جناب پھیرے لگاتے ہیں، اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ بیت اللہ کے سوا پوری کائنات میں کسی چیز کا طواف ہی نہیں ہو سکتا۔ اب اس وقت کے غیرت مند مسلمان تھے، ابرہہ نے بہت بڑی خوبصورت عمارت بنا دی اور کہا کہ بھئی آج کے بعد، سال کے بعد جو چھٹی لے کر جاتے ہو وہاں نہیں جانا، یہاں طواف کرنا ہے۔ یہ عمارت اس سے بہتر ہے، بڑی ہے، خوبصورت ہے، بڑی اچھی جگہ پر بنائی ہے، لہٰذا اس کو چھوڑو، یہاں آیا کرو۔ مسلمانوں کو غصہ آیا اس وقت کے لوگوں کو۔ ان میں سے ایک شخص نے رات کو جا کر اس عمارت کے اندر پاخانہ کر دیا کہ بھائی یہ کیا جرت کر رہا ہے، بیت اللہ کے مقابلے میں گھر بناتا ہے۔ لہٰذا ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس گھر کو، عمارت کو آگ لگ گئی۔ بہرحال جو بھی معاملہ ہوا، اس نے جب صبح دیکھا کہ اس کی بنائی ہوئی عمارت کو نقصان پہنچ گیا ہے، وہ بڑا طیش میں آیا، بڑے غصے میں آیا۔ اس نے کہا کہ مسلمانوں کے کعبے کو، اس گھر کو میں گرا دوں گا۔ آج بھی مسجدیں گرانے والے اس بات سے، اس واقعہ سے کیوں سبق نہیں لیتے؟
جو اللہ کے گھر کی طرف رخ اس نیت سے کرے گا کہ اس کو مسمار کیا جائے، شہید کیا جائے، بری نیت کے ساتھ، یقین مانیے ماضی قریب کے اندر بھی ایک شخص مرا ہے اور وہ ذلیل اور رسوا ہو کر مرا ہے، تو ایسا ہی ابرہہ نے بھی ارادہ کیا۔ اس نے جناب ہاتھی لیے، گھوڑے لیے، اونٹ لیے، سپاہی لیے، طاقت لی، فوج لی، اپنا سارے کا سارا معاملہ لے کر کہنے لگا کہ ہم جو ہے جا کر بیت اللہ کو جو ہے شہید کر دیں گے۔ یہ چلا، بہت بڑا ہاتھی لیا اپنے اوپر، اپنا جو ہے اس کے اوپر سوار ہو کر یہ چلا۔ چلتے چلتے جیسے ہی خانہ کعبہ کے قریب آنے لگے، انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے اونٹ چر رہے ہیں۔ اس نے جا کر جناب ان اونٹوں کو قابو میں لے لیا، کنٹرول کر لیا، اور کہا ان اونٹوں کو بھی قبضے میں لو۔ پتہ چلا کہ یہ اونٹ متولی کعبہ حضرت عبد المطلب کے اونٹ تھے، جو کعبہ کے نگران ہیں، جن کو کعبہ کی سعادت ملی ہے کہ وہ نگرانی کرتے ہیں، متولی ہیں۔ تو جناب اس نے کہا جب اس کے اونٹ ہیں تو لہٰذا وہ پہلے بیت اللہ کی بات کرے گا، کعبے کی بات کرے گا، اونٹ کا کہاں سے سوال کرے گا۔ یہ جو ہے حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا، ابرہہ کے پاس گیا تو ابرہہ نے بڑا جو ہے آہو بھگت کی، قالین بچھا دیے اور جناب اپنے ساتھ کرسی لگا دی کہ میرے ساتھ بیٹھیں گے۔ لیکن حضرت عبد المطلب اس کے ذہن میں تھا کہ یہ بیت اللہ کے بارے میں سوال کرے گا، معافی مانگے گا کہ ہمیں چھوڑ دیجئے، بیت اللہ کو چھوڑ دیجئے۔ تو حضرت عبد المطلب گئے اور جا کر معافی مانگنے کی بجائے اس کے پاس جا کر زمین پر بیٹھ گئے۔ جب اس نے دیکھا تو یہ بھی آ کر زمین پر بیٹھ گیا کہ اتنی وجاہت والا چہرہ، اتنا بشاشت والا چہرہ، شان و شوکت، یہ بھی ساتھ بیٹھ گیا۔ اور عبد المطلب نے جاتے ہی سوال کیا کہ بھائی میرے اونٹ مجھے واپس کر دو، میرے اونٹ مجھے واپس کر دو۔ اسے غصہ آیا، کہنے لگا تو کعبے کا متولی ہے، میں یہ سوچ رہا تھا کہ تو آ کے سوال کرے گا، معافی مانگے گا کہ کعبے کو مت گراؤ۔ تو حضرت عبد المطلب نے جو جواب دیا بڑا زبردست جواب تھا، فرمایا میں تو اونٹوں کا مالک ہوں اس لیے اونٹ کا سوال کیا ہے، اور کعبے کا تو میرا رب مالک ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ ایسا ہی ہوا، پھر یہ اونٹ لے کر واپس آ گئے اور خانہ کعبہ کے پاس جا کر دعا کی، اے اللہ تو اس کی حفاظت فرما، ہم تو کمزور ہیں۔ پھر پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ گئے، سارے لوگ چڑھ گئے، تماشا دیکھنے لگے۔ ادھر سے ابرہہ اپنا لشکر لے کر آیا اور اس کے ہاتھی آگے چلتے نہیں تھے اور یہ بڑی زبردستی کے ساتھ آگے چلاتا رہا۔ خیر جب یہ خانہ کعبہ کے صحن میں پہنچا، اللہ تعالیٰ نے جب انسان کام نہ آئے تو چھوٹی سی ایک مخلوق ہے ابابیل، اس کو حکم دیا، وہ اللہ کے حکم کے ساتھ اپنی چونچوں کے اندر چھوٹے چھوٹے کنکر لے کر فضا میں بلند ہو گئی، اور انہوں نے اللہ کے حکم کے ساتھ کنکریوں کو چھوڑا۔ وہ کنکریاں گولی کی طرح آ کر ہر سپاہی کو لگی اور وہ سارے کے سارے وہاں پر مردار پڑے ہو گئے۔ اللہ نے اپنے کعبہ کی حفاظت فرمائی۔ تو یہ جو واقعہ تھا نا، یہ بھی حضور علیہ السلام کی ولادت سے 50 یا 55 دن پہلے کا واقعہ، اور اس طرح کے ارہاسات انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے میں ذکر کیے جائیں گے۔ ساتھ ہی ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا